اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، آپ کی خدمت میں سید شہریار داؤد کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام روحانی مسائل کا حل سید شہریار داؤد کے ساتھ۔ 22 جمادی الثانی ایک خاص اہمیت کا حامل دن ہے کہ جس دن افضل البشر بعد الانبیاء کی تحقیق حضرت ابو بکر بن صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وفات کا دن ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ پہلے خلیفہ اول ہیں اسلام کے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جب ظاہری حیات طیبہ سے آپ نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو پھر اللہ عز و جل کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دوست، یار غار، یار مزار، عاشق اکبر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مسند خلافت پر متمکن کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب، یہ آپ کا نام شجرے کے ساتھ ہے۔ اصل نام آپ کا عبداللہ تھا، جو آج شاید کوئی بھی نہیں جانتا یا بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن آپ کس نام سے مشہور ہوئے؟ ابو بکر، اور پھر آپ کو لقب کیا ملا؟ صدیق۔ ایک لقب آپ کا تھا عتیق۔ یہ کیوں ملے، اس کے اوپر ہم کرتے ہیں بات بعد میں۔ آئے ذرا سن لیجئے کہ جب کفر و شرک کا دورہ تھا، اس وقت اللہ اکبر عجیب و غریب معاشرہ تھا سرزمین عرب کا۔ وہاں لوگ سرگرداں تھے، بھاگ دوڑ کر رہے تھے، حق کو کچھ لوگ تلاش کر رہے تھے۔ انہی لوگوں میں ایک ایسا نوجوان بھی تھا جس کا شمار قریش کے شرفاء میں ہوتا تھا، اور اس کی نیک نامی کی وجہ سے چھوٹے بڑے سب اس کی عزت کیا کرتے تھے۔ ایک دن اس کے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا۔ اب اس واقعے کو آپ انہی کی زبانی، اس نوجوان کی زبانی سنیے۔ کہتے ہیں کہ میں کسی اہم کام سے یمن گیا، وہاں ایک بوڑھے عالم سے ملاقات ہوئی۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا کہ میرا گمان ہے کہ تم حرم یعنی مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہو۔ میں نے کہا جی ہاں، میں وہیں کا ہوں۔ کہا تم اہل قریش سے ہو؟ کہا جی ہاں، میں اہل قریش سے ہوں۔ اس نے پھر کہا تم تیمی بھی ہو، تمہارا قبیلہ تیم بن مرہ کی اولاد سے ہو؟ کہا ہاں۔ مگر کیا بات ہے، آپ یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا مجھے تمہاری ایک خاص علامت کا علم ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا تم پہلے اپنا پیٹ دکھاؤ۔ تو میں نے کہا میں تمہیں جانتا ہی نہیں، تم مجھے کچھ بات بتاؤ تو پھر میں تمہیں اپنا پیٹ دکھاؤں نا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے صحیح اور صادق علم کے ذریعے جانتا ہوں کہ حرم میں ایک نبی مبعوث ہوگا اور 2 شخص اس نبی کی مدد کریں گے۔ ان میں سے ایک شخص مہمات کو سر کرنے اور مشکلات کو حل کرنے والا ہوگا، اور دوسرا شخص سفید رنگ کا نحیف و کمزور ہوگا، اور اس کے پیٹ پر تل ہوگا، اس کی الٹی ران پر ایک علامت ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو اس نے میری ناف کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا تل دیکھا۔ اس نے کہا رب کعبہ کی قسم تم وہی ہو، میں تمہارے پاس خود آنے والا تھا۔ میں نے کہا کس لیے آنے والے تھے؟ اس نے کہا یہ بتانے کے لیے کہ تم راہ ہدایت سے مت ہٹنا، اور اللہ تعالیٰ نے جو تم کو نعمت عطا کی ہے اس کے معاملے میں ڈرتے رہنا۔ جب میں اس سے رخصت ہونے لگا تو اس نے کہا مجھ سے کچھ شعر تو سنتے جاؤ۔ اس کے اشعار سن کر جب میں واپس مکہ مکرمہ پہنچا تو میرے واقف کار چند سرداران قریش، عقبہ بن ابی معیط، شیبہ، ربیعہ، ابو جہل،
ابو البختری وغیرہ ملے. انہوں نے کہا تم یمن گئے ہوئے تھے, یہاں ایک عظیم واقعہ رونما ہو چکا ہے. ابو طالب کے بھتیجے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے. اگر تم نہ ہوتے تو ہم اس معاملے میں انتظار نہ کرتے اور خود ہی اس کا کوئی فیصلہ کر لیتے, لیکن اب تم آ گئے ہو تو اس کا فیصلہ کرنا تم پر موقوف ہے. میں نے ان کی بات سن کر انہیں احسن طریقے سے واپس کیا اور حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہ ہیں. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ تشریف لائے. میں نے کہا اے دوست, آپ نے اپنے آباء و اجداد کا دین کیوں ترک کر دیا؟ انہوں نے کہا میں تمہاری اور تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں, تم بھی اللہ پر ایمان لاؤ. میں نے کہا آپ کی ذات اگرچہ ایسی ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہایت ہی ایماندار ہیں. یہ پوائنٹس نوٹ کیجئے گا کہ آپ کی ذات, ابو بکر صدیق کیا کہہ رہے ہیں, اگرچہ آپ کی ذات ایسی ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہایت امانت دار ہیں, لیکن ظاہر ہے یہ بہت بڑا دعویٰ ہے نبوت کا, اور یقیناً غیر معمولی دعوے کے لیے غیر معمولی ثبوت بھی ہونا چاہیے. اگرچہ مجھے کسی ثبوت کی حاجت نہیں, لیکن آپ میرے اطمینان قلبی کے لیے میری ذات سے متعلق کوئی غیر معمولی بات بتائیں. انہوں نے کہا ابھی جب تم یمن گئے تھے وہاں تم ایک بوڑھے شخص سے ملے تھے. میں نے کہا میں تو وہاں کئی بوڑھوں سے ملا. انہوں نے کہا نہیں, میں اس بوڑھے کی بات کر رہا ہوں کہ جس نے تمہیں کچھ اشعار بھی سنائے تھے. میں نے کہا کہ آپ کو اس بات کی خبر کیسے ہوئی؟ اللہ اکبر. انہوں نے فرمایا مجھے اس معظم فرشتے نے خبر دی ہے جو مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء کے پاس بھی آیا کرتا تھا. بس یہ سنتے ہی میں حیران و ششدر رہ گیا کہ واقعی اس بات کا تو میرے علاوہ کسی کو بھی علم نہیں تھا. یقیناً یہ اللہ عز و جل کے سچے رسول ہیں. میں نے فوراً کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں, بلا شبہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور بے شک آپ اللہ عز و جل کے سچے رسول ہیں. پھر میں تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر واپس آ گیا, اور میرے اسلام لانے پر پوری وادی میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوش ہونے والا اور کوئی نہ تھا. آپ نے دیکھا یہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, جن کا نام میں نے بتایا کہ عبداللہ بن عثمان بن قحف, عمرو بن, ان کا پورا 6 سلسلوں سے یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے بھی 6 سلسلوں سے یہ جو 7واں واسطہ ہے مرہ بن کعب پر جا کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا سلسلہ, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے. آپ کے والد عثمان کی کنیت ابو قحافہ ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر سلمہ بنت صخر بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب ہے. ام الخیر سلمہ کی والدہ یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی کا نام دلاف ہے, اور یہی امیمہ بنت عبید بن ناقد خزائی ہیں, اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی کا نام کی دادی ہیں یہ. تو بہرحال یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف میں نے عرض کیا. آپ کے بارے میں کیا کچھ اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا, کیا فضیلت ہے ابو بکر صدیق کی, یہ ہم آپ کے ساتھ مزید ڈسکس کریں گے, مگر اس مختصر سے وقفے کے بعد ملاقات ہوتی ہے. اس مختصر وقفے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویئرز اینڈ لسنرز, ویلکم بیک. آپ کو اپنے پسندیدہ پروگرام روحانی مسائل کا حل سے یہ شہریت داؤد کے ساتھ میں ویلکم کرتے ہیں. بریک سے پہلے میں نے آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا وہ واقعہ سنایا جو ہم میں سے اکثر کو نہیں پتہ تھا, لیکن آج الحمدللہ فیض ٹی وی کی برکت سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا, اور ہم اس وقت فیض ٹی وی آپ کو فیس بک پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اور اپنے سوالات بھی ہم سے
انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے آپ کا نام صدیق رکھا۔ سنیے، حضرت سیدتنا نبعہ حبشیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یا ابا بکر ان اللہ قد سماک صدیق، اے ابو بکر بے شک اللہ رب العزت نے تمہارا نام صدیق رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں 9 افراد کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ سب جنتی ہیں، اور اگر میں 10ویں شخص کی بھی گواہی دوں تو میں گناہگار نہیں ہوں گا۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا ہم شہنشاہ مدینہ قرار قلب سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جبل حرا پر گئے تو اچانک وہ لرزنے لگا۔ محبوب داور شفیع روز محشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اثبت احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان، یعنی اے حرا، غار پہاڑ سے فرمایا ٹھہر جا کہ اس وقت تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس وقت پہاڑ پر کون تھے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ پھر حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے تو پوچھا گیا کہ یہ تو 9 افراد ہوئے، 10ویں کون ہے؟ فرمایا کہ میں، یعنی 10ویں حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 10 عشر مبشرہ، یعنی ان 10 کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اس میں ابو بکر صدیق کا نام صدیق لیا گیا، جبکہ آپ کے صدیق ہونے کی ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب واقعہ معراج ہوا، اللہ اکبر، بڑی عجیب و غریب بات ہوئی کہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، سیر کرائی گئی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری صبح لوگوں کے سامنے اس مکمل واقعے کو بیان کیا۔ مشرکین وغیرہ دوڑتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، کہنے لگے حل لک الی صاحبک یزعم اسری بہ اللیلۃ الی بیت المقدس، یعنی کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے دوست نے کہی ہے کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او قال ذلک، کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واقعی ایسا ہی کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ارشاد فرمایا لئن کان قال ذلک لقد صدق، یعنی اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے، اور میں ان کی اس بات کی بلا جھجک تصدیق کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا او تصدقہ انہ ذهب اللیلۃ الی بیت المقدس وقد وجاء قبل ان یصبح، یعنی کہ آپ اس حیران کن بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ آج رات بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس بھی آ گئے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا نعم انی لاصدقہ فیما ہوا ابعد بعد من ذلك ابعد من ذلك اصدقه بخبر السماء في غدوة او روحة، جی ہاں میں تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی آسمانی خبروں کی بھی صبح و شام تصدیق کرتا ہوں، اور یقیناً وہ تو اس بات سے بھی زیادہ حیران کن اور تعجب والی بات ہے۔ تو اس واقعے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ صدیق مشہور ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے کارنامے، بڑے احسانات ہیں اسلام پر۔ جب آپ خلیفہ بنے تو اس وقت ایک عجیب و غریب معاملہ ہوا، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس سے پھر مسلمہ کذاب سے پھر مسلمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک جنگ ہوئی، جہاد ہوا۔ مسلمہ کذاب سے اس مقابلے میں بہت سارے مسلمان شہید ہوئے، لیکن اس کے بعد مسلمانوں کو ایک فتح حاصل ہوئی۔ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ قول آ رہی ہے، جی جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کون اور کہاں سے؟ سوال آیا ہے کہ السلام علیکم مولانا صاحب کیا حال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں
میری شادی نہیں ہو پا رہی، کچھ وظیفہ بتا دیں۔ میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں باقاعدگی سے، لیکن میرے راستوں میں ابھی بھی رکاوٹیں ہیں۔ اچھا، پہلی تو بات یہ کہ یہ خوش فہمی دور کر دیں کہ آپ نمازیں پڑھ کے کوئی احسان کر رہے ہیں، یہ آپ پر فرض ہے بھائی۔ اللہ عز و جل کی توفیق آپ کو ملتی ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، تو اس کو کبھی، میں کہتا ہوں اس کو بتانا نہیں چاہیے۔ ہاں کوئی پوچھے بھئی آپ ماشاءاللہ نماز و صلاۃ کے پابند ہیں کہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے پڑھتا ہوں جی۔ اب رہی یہ بات کہ شادی کیوں نہیں ہو رہی، یہ اللہ عز و جل کی مرضی، لیکن آپ کو اگر شادی کرنی ہے تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ایک پہلے کریں استغفار، استغفر اللہ 313 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ ایک اور میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ 101 مرتبہ فجر کے بعد پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور دعا مانگا کریں، یا اللہ جو تو نے میری نصیب میں مقدر میں میری منکوحہ رکھی ہے، زوجہ میرا شریک سفر مقرر کیا ہے مولا، اس سے میرا آسانی کے ساتھ نکاح فرما دے۔ اور تیسرا بڑا بہترین مجرب وظیفہ کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد رات کو سونے سے پہلے آپ 150 مرتبہ پڑھیں، یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو، 150 بار، شروع اور آخر میں 1 یا 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں کہ یا اللہ عز و جل تو مجھے جو بھی میرے نصیب میں تو نے بیگم رکھی ہے، میری زوجہ رکھی ہے، مولا کریم اس سے میرا آسانی کے ساتھ نکاح فرما دے۔ دعا بہت بڑی نعمت ہے، ہم دعا نہیں مانگا کرتے۔ جبکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام سارے کے سارے جتنے نیک بزرگان دین گزرے، اولیاء کرام گزرے، سب کے سب دعا مانگا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کا یقین اللہ عز و جل پر کامل تھا۔ یقین تھا کہ ہم جو ہے جب ہم اللہ عز و جل پر بھروسہ رکھتے ہیں تو اللہ عز و جل کے حکم پر ہم لوگ انشاءاللہ العزیز دعا مانگیں گے جو اللہ کا حکم بھی ہے، تو انشاءاللہ العزیز ضرور بالضرور ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہم دن مناتے ہیں وہ اس لیے مناتے ہیں تاکہ ان کو یاد کرتے ہیں کہ یہ پہلے خلیفہ ہیں، اور اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جی اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر سید جو سب سے زیادہ متبرک، محترم، عزت اور عظمت والی ہستی ہیں نبی کے بعد، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ ان کی ذات مبارکہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمیں ان کو اسٹڈی کرنا ہے، ان کو فالو کرنا ہے۔ ایک ایسے خوف و خشیت والے تھے، اللہ سے کتنی محبت رکھتے تھے، اور سب سے زیادہ اللہ کے حبیب علیہ السلام سے محبت رکھتے تھے۔ کاش کہ ہمارے دلوں میں بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام کی محبت آ جائے۔ اس دعا کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔